أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير صدق الله العظيم آیت نمبر ہے جی 19 سورہ شورى تیسرا رکو ہے سمجھ آ رہی بات من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو آخرت ہی کی خواہش رکھتا ہو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہو ہم اسے اسی میں سے دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں یعنی دنیا میں ہی سب کچھ ملے گا یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل 18 میں گزرا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص صرف دنیا کی بہتری چاہے اس کو دنیا کی نعمتیں دی جاتی ہیں لیکن ہر مانگی ہوئی چیز بھی پھر بھی نہیں ملتی بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے وہ جتنا دینا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم کیا ان کافروں کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین طے کر دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا معاملہ چکا دیا گیا ہوتا اور یقین رکھو کہ ان ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير اس وقت تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ انہوں نے جو کمائی کی ہے اس کے وبال سے سہمے ہوئے ہوں گے آخرت میں یعنی ٹھیک ہے دنیا میں برے کام کیے ہوں گے وہاں پہ ڈرے ہوں گے بھائی مجرم میں شرمندہ ہوں گے وہ ان پر پڑھ کر رہے گا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنتوں کی کیاریوں میں ہوں گے
کیاریوں میں ہوں گے. کیاریاں یہ دنیا والی نہیں، چھوٹی چھوٹی کیاریاں نہیں ہوں گی، بڑی بڑی. اور انہیں اپنے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے. یہی بڑا فضل ہے. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے. جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے. یقین جانو اللہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے. قریش مکہ سے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داریاں تھیں ان کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ میں تم سے تبلیغ کی کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، لیکن تم کم از کم اتنا تو کرو کہ تم پر میری رشتہ داری کے جو حقوق ہیں ان کا لحاظ کرتے ہو مجھے تکلیف نہ دو اور میرے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہ کرو. یعنی اس بھلائی پر جتنا اجر ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ دیں گے. ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گڑھ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمہ لگا دیا ہے، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے. یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے. یعنی اگر معاذ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے کہڑ کر یہ قرآن بنا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، جس کی وجہ سے آپ کو ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہی نہ ہوتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نمود کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کی بات کو چلنے نہیں دیتے اور باطل کو مٹا دیتے ہیں. اس کے برعکس سچے نبی کے دعوے کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت فرماتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ان کی دعا سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے. یقین وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ان پر نظر رکھنے والا ہے. وَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَالْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وہ یہ ہے اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. یا اللہ بارش نازل فرمانا. اور وہی ہے جو سب کا قابل تعریف رکھوالا ہے. ومن آیاتی خلق السماوات والارض ما بث فیہما من دابہ وهو على جمعهم اذا یشاء قدیر. اور اس کے نشانوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی پیدائش اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہاں پہ زمین کے بھی ذکر ہو رہا ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان کا بھی ذکر ہو رہا ہے. مخلوقات اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنات بھی ہے نا، اور بھی تو ہے نا چیزیں، ایلین شیلین بھی کہا جا سکتا ہے جن کو. بہت کچھ ہے جو کچھ کسی کو علم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ رب العزت میں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.